ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر بن فاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے جب اصرار کیا، اپنے ایک رومی دوست سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم اس مشربہ اسلام کیسے ہوئے، یعنی کہ تم نے اسلام کی دعوت کیسے قبول کری، تو اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے یہاں مسلمانوں کے خلاف جنگ ہوئی اور بہت سے ان کے مارے گئے اور بہت سے ہمارے مارے گئے۔ میرے ذمے 10 مسلمان قیدی آئے اور میں ان کو اپنے بڑے سے گھر میں لے گیا اور ان کو اپنے خادموں کے یعنی نوکروں کے سپرد کر دیا کہ وہ انہیں غلام بنا لیں۔ دن یوں ہی گزرتے رہے، لیکن ایک دفعہ میں نے اپنے خادم یعنی کہ نوکر کو دیکھا کہ وہ غلام سے کچھ لے رہا ہے اور اسے نماز پڑھنے کے لیے مہلت یا تھوڑی اجازت دے رہا ہے۔ تو میں نے اپنے اسی خادم کو بلایا، تو پھر میں نے اپنے خادم سے پوچھا کہ بتاؤ وہ تمہیں ایسا کیا دیتا ہے کہ تم اسے نماز پڑھنے کی اجازت دے دیتے ہو؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ حضور وہ مجھے نماز پڑھنے کے عوض 1 دینار دیتا ہے۔ میں حیران، میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ اس کے پاس دینار یعنی کہ سونے کا سکہ ہے؟ تو اس نے بولا نہیں، خادم نے بولا نہیں اس کے پاس سونے کا سکہ نہیں ہے حضور، لیکن جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو وہ زمین پر ہاتھ مارتا ہے اور مجھے ایک سونے کا دینار زمین سے نکال کر دے دیتا ہے۔ تو مجھے اس بات پہ بڑی حیرت طاری ہوئی۔ وہ رومی دوست کہتا ہے کہ مجھے اس معاملے میں بہت تجسس ہوا یعنی کہ کیوریوسٹی ہوئی، اور میں نے سوچا کیوں نہ اس معاملے کی گہرائی میں جایا جائے۔ لہٰذا اگلے دن میں اسی خادم کا یونیفارم پہن کر اسی جگہ پہ کھڑا ہو گیا اور اس غلام کا انتظار کرنے لگا۔ چنانچہ جیسے ہی ظہر کا نماز کا وقت ہوا، وہ غلام میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دو، میں تمہیں 1 دینار دوں گا یعنی کہ سونے کا سکہ دوں گا۔ لیکن میں نے اس کو منع کر دیا اور کہا کہ میں تمہیں نماز پڑھنے کے عوض 2 دینار لوں گا، تم سے 2 دینار لوں گا۔ تو اس نے مجھے کہا ٹھیک ہے، لہٰذا میں نے اس کو کھول دیا۔ جیسے ہی وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوا، اس نے مجھے 2 دینار لا کے دیے۔ وقت ڈھلا، عصر کی نماز کا وقت آیا، اس نے مجھے بولا کہ مجھے نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دو، میں تمہیں 2 دینار دوں گا۔ لیکن اس دفعہ میں نے 2 دینار کو بھی منع کر دیا اور کہا کہ میں تم سے 5 دینار لوں گا۔ اس نے بولا ٹھیک ہے، مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ لہٰذا جب وہ نماز سے فارغ ہوا، اس نے مجھے 5 دینار لا کے دے دیے۔ اسی طرح مغرب کا وقت آیا تو میں نے اس سے کہا کہ میں تم سے 10 دینار لوں گا۔ اس نے بولا ٹھیک ہے، اس کے بعد اس نے مجھے 10 دینار لا کے دے دیے۔ عشاء کا وقت آیا تو اس نے مجھے بولا، جو خالی ہاتھ غلام تھا جس کے پاس کچھ نہیں تھا، کہ میں تمہیں 10 دینار دوں گا لا کے۔ لیکن میں نے بولا نہیں، میں تمہیں 10 دینار نہیں 20 دینار دوں گا۔ اس نے بولا ٹھیک ہے، مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ جیسے ہی وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوا، اس نے زمین پہ ہاتھ مارا اور 20 دینار یعنی کہ سونے کے سکے مجھے لا کے ہاتھ میں دے دیا۔ آخر کار مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے اس سے پوچھا یعنی کہ غلام سے پوچھا کہ بتاؤ اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ دیکھو میرا اللہ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، میں اس سے جو مانگوں گا وہ مجھے عطا کرے گا۔ لہٰذا اس کی یہ بات سننی تھی اور مجھ پر رعب طاری ہو گیا یعنی کہ سکتہ طاری ہو گیا، اور میں سمجھ گیا کہ یہ واقعی میں اللہ کا ولی ہے۔ لہٰذا میں نے اس کی زنجیریں کھول کے اسے آزاد کر دیا اور اگلے دن میں خود بھی مشربہ اسلام ہو گیا۔ دوستو یہ تو تھی حکایت، لیکن اب ہمیں اس حکایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں نماز کبھی نہیں چھوڑنی۔ جتنا بھی مشکل وقت آ جائے، جتنے بھی حالات تنگ ہوں، لیکن ہمیں نماز نہیں چھوڑنی، بالخصوص فجر کی نماز، جس میں ہم لوگ اکثر کوتاہی یا کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بلیو می، اگر آپ اللہ کو اپنے اچھے اور برے وقت میں یاد کرو گے تو اللہ بھی آپ کو اس غلام کی طرح کبھی اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ٹل دین، السلام علیکم۔ دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو اسے لائک کرنا مت بھولیں، چینل پہ اگر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو مجھ سے کوئی بھی بات کرنی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کے بلیف میں سارے کمنٹ پڑھوں گا اور اس کا جواب بھی دوں گا۔ ٹل دین، السلام علیکم، ٹیک کیئر۔